دجا دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. او غار ہرا کی تنہائی کہ جہاں جبریل حاضر ہوئے تھے، پہلی وحی لے کر اقرا. جب محبوب نے کہا ہوگا اقرا تو دیکھنے والا کون تھا؟ جب محبوب کے لبوں سے نکلا ہوگا وہ حسن. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. ہم تو غار ہرا. ہاں عرش پر پہنچے آقا تو روح امین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. آپ کو بڑا واقعہ مشہور ہے، سنتے بھی رہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر جبریل نے یہ کہہ کر معذرت طلب کی کہ حضور میری حد آ گئی، اس سے آگے اگر بڑھ گیا بال برابر بھی تو میرے پر جل جائیں گے. جبریل کون ہے؟ فرشتے، نوری فرشتے، اور نوری فرشتوں کے سردار ہیں. نوری فرشتوں کے سردار ہیں. وہ بھی آ کر ایک جگہ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، لیکن میرے محبوب اس سے بھی آگے سے. محبوب کے کپڑے نہیں جلے، حضور کے کپڑے نہیں جلے. وہ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جبریل کو اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی، منشا بھی یہی تھی کہ وہ رک جائے، کیونکہ محبوب کو بس کوئی نہ ہو. اگر جبریل معذرت طلب نہ کرتے اور حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ بھی نکل جاتے. محبوب کے کپڑے نہیں جلے. عرش پر پہنچے آقا تو روح امی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. سدرۃ المنتہا. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سگانی گھڑی پھرے گی. وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. عرش پر پہنچے آقا تو روح امی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. سدرۃ المنتہا. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب محبوب کا جب نام آئے یا ذاتی نام آئے یا صفاتی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو. آپ کے معجزات کو کفار جو کہتے تھے وہ کہتے یہ جادو ہے معاذ اللہ. کیا کہتے تھے؟ یہ جادو ہے معاذ اللہ. تو عرب سے دور سے کچھ لوگ آئے جن میں حبیب یمنی بھی تھے. اس نے کہا کہ ایسا کرو، ان کو کہتے ہیں کہ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں، کہ جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا. تو یہ ابو لہب جہل جتنے بھی تھے نا، انہوں نے کہا کہ مت کہو توڑ دیں گے، نہ کہو توڑ دیں گے، کیونکہ پتا تو تھا نا، وہ ضد پہ تھے. بس میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر چاند توڑ دوں تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ ہو جاؤ گے؟ کہاں ہو جائیں گے. میرے آقا نے انگلی اٹھائی، کہا بھی نہیں، انگلی اٹھائی اور چاند نے اپنا سینہ چیر دیا.
امام کے ایک کلام ہے کہ بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا. یوں تو یہ ماہ سبزہ رنگ نظروں میں دھان پان ہے, بڑا کمزور سا ہے, لیکن حضور کے جلال کو اٹھایا. حضور کی مبارک انگلی کی برق جب چمکی اس پر, اپنا سینہ چیر دیا. محبوب نے چاند کو ٹکڑے کر دیے, لیکن جس کے مقدر میں نہ تھا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تو اب سنو کہ جن کے مقدر میں ہے ہی نہیں, اللہ نے لکھ دیا ہے ہی نہیں, مہر لگ گئی, ان کو تو نہیں ملنا. لیکن حبیب یمنی ایمان لے آئے تھے. اب سنو اس شعر کو کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا, دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, دشمن مصطفیٰ. اب یہ جو شعر پڑھتا ہوں نا, میں ابھی پڑھنے والا ہوں نا, یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. واللہ وہ کیوں نہ پسند ہو, شعر ہی ایسا ہے. یہ عالموں کی شان ہے, ان کے کلام سے علمیت جھلکتی ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا, چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. وَالضُّحَىٰ اور واللیل سے مراد کیا ہے؟ تفاسیر آپ پڑھ لیجئے اٹھا کے. اس وقت میں ایک ہی تفسیر کی بات کر, تفسیر عزیزی اٹھا لیجئے. شاہ صاحب فرماتے ہیں, اقوال لکھتے ہیں اس میں, اور میں اس میں دو قول پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن حضور علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یعنی کہ اے محبوب آپ کی ولادت والے دن کی قسم. اور کہتے ہیں لیل سے مراد وہ رات ہے جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی. اور پھر دوسرا قول لکھتے ہیں کہ مراد از ضحیٰ روئے پیغمبر است, کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ, اور مراد از لیل منہ پیغمبر است, حضور کی زلفیں. اب آپ سوچیں اور تصور کریں کہ امامہ شریف تو حضور کی سنت ہے, اور آقا فرماتے ہیں فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں. اور جس دن اہل عرب امامہ اتار دیں گے وہ اپنی عزت گواہ بیٹھیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. آج وہ ان کے رومال آ گئے لال لال, پتہ نہیں یہ کون سی سنت ہے, کس کی سنت ہے. سب سے بڑی بدعت تو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کی سنت کو چھوڑ کر لال رومال لے لیا. لے بہرحال بات بڑھ جائے گی, 11 چمن جانے دو. تو آقا علیہ السلام امامہ شریف پہنتے تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی امامہ شریف اتارتے بھی تھے. آپ غسل بھی فرمایا کرتے تھے, آپ تیل بھی لگایا کرتے تھے, آپ کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے. بلکہ کنگھی اور مسواک تو حضور علیہ السلام کو ہم اتنا محبوب تھی کہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. کنگھی اور مسواک یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. تو کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں دتا کسے کہتے ہیں؟ دتا اس زلف کو کہتے ہیں جس میں خم ہو. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بالکل سیدھی دھاگے کی طرح نہیں تھی, اور نہ اتنی گنگریالی جیسے حبشی کی ہوتی ہیں, بلکہ سیدھی خمدار زلف دتا. اب دیکھیے کہ جب آقا علیہ السلام کے مبارک بال شریف جب حضور کے چہرے پہ آ جاتے ہیں, جسے چہرہ چھپ جاتا ہوگا, تو ضحیٰ اور واللیل اذا سجا یہ ادھر نظر آ رہا. شاہ صاحب کہتے ہیں
کہ روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، ذرا کوشش تو کرے چشم تصور میں آنکھ بند کر کے، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و دجا حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، تو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ گئے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں 30 گھنٹے کا جگہ ہوا ہوں، 30 گھنٹے کا جگہ ہوا ہوں، سفر بھی کیا، لیکن آپ کو لگتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ جاگے ہوئے ہوں 30 گھنٹے کے، وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بڑا جوش پہ ہیں، آپ تو نیند کر کے آئے ہو اور ماشاءاللہ کھا کر بھی آئے ہو، میں تو کھا کر بھی نہیں آیا، تو کچھ تو شرم کرو ہیں، بڑا محبت سے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جو رب دو عالم کا محبوب یگان، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، ہاں اب لگا کہ آپ لوگوں کی نیند ہوئی ہے، سبحان اللہ کہو، کو ماشاء اللہ کہو بھائی، میں کہاں بولتا ہوں کہ رینٹ دو، میں تو نہیں کہا، کبھی زندگی میں نہیں کہا کسی سے الحمدللہ، سبحان اللہ تو کہو۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، بظاہر تو بڑا ایزی ہے یہ شعر، لیکن بڑا درس ہے اس میں، بہت باریک درس ہے اس میں، اہل محبت اہل علم سمجھیں گے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، زغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا، کل بھی میں بات کی تھی، آج بھی یہ بات کرتا ہوں، بزرگوں سے سنتا رہتا ہوں، آگے بڑھاتا رہتا ہوں، میں تو ناقل آدمی ہوں، پلے کچھ ہے نہیں، سنتا رہتا ہوں، آگے بیان کرتا رہتا ہوں، بزرگوں سے سنا ہے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو بہت مؤثر اور جلدی پہنچنے کا دروازہ ہے نا، وہ 2 ہیں، 2 دروازے ایسے ہیں جو جس کے ذریعے بہت جلدی رسائی ہے۔ ایک دروازہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک دروازہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
یہ وہ دروازے ہیں کہ یہاں سے بہت جلدی بندہ پہنچتا ہے، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، میرے آقا اپنی لاڈلی کا وسیلہ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ یہ سن لینا میری بات کو، خدا کی قسم ممبر پہ بات کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میرے آقا اپنی لاڈلی کا وسیلہ کبھی بھی رد نہیں کرتے، کبھی رد نہیں کرتے۔ آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی الجھ پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لج پال، تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے کی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی الجھ پال گھرانہ گئے، ہے نسل کریموں کی لج پال۔ اور یاد رکھو، کسی کو اگر مردہ کرنا ہے نا، کسی کو اگر زندہ زندہ مارنا ہے نا، تو اس کو زندگی سے پیار سکھاؤ، وہ ویسے ہی مر جائے گا۔ جس کو موت سے پیار ہو وہ پھر کام کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دن، جو وقت، جو ساعت، جو منٹ، جو سیکنڈ ہمارے لیے لکھی گئی ہے، اس سے پہلے ہم نہ مر سکتے ہیں نہ کوئی مار سکتا۔ اور ایک بات طے ہے کہ مرنا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو معبود ہونے پر اختلاف ہے، کسی کو پتہ نہیں کن باتوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اختلاف ہے ہی نہیں، مرنا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی دہریے سے پوچھا جائے کہ تم موت کو کیا سوچتے ہو، تو کہتا ہے موت کے وقت کیا ہوتا ہوگا، بس وہی آہستہ آہستہ اندھیرا آتا ہوگا، پھر اندھیرا بڑھتا ہوگا، پھر بڑھتا ہوگا، پھر بڑھتا ہوگا، پھر اندھیرا 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 اندھیرا۔ تو کسی مومن سے پوچھو کہ تو بتا موت کیا ہے، بتا موت تو پل ہے، پل ملانے کے لیے روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو مومن کہتا ہے موت کے وقت اجالا آتا ہے، پھر اجالا بڑھتا ہے، پھر نور، پھر بڑھتا ہے، پھر نور، پھر بڑھتا ہے، پھر نور نور نور، پھر اجالا 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 اجالا۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ مرنا سب کو ہے، لیکن بات پتے کی کر گئے پیر نصیر الدین نصیر کہ عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر۔ ہسپتال کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بندہ مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی فائرنگ میں مرتا ہے، کوئی جل کے مرتا ہے، کوئی گر کے مرتا ہے، کوئی ڈوب کے مرتا ہے کہ نہیں؟ کتنے مرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی مرتے ہیں جو مرتے تو ہیں لیکن زندہ ہو جاتے ہیں۔ غازی علم دین کو کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کوئی عالم تھے، کوئی مفتی تھے، کارخان تھے نا، کیا گاؤں کے، نہ پڑھائی نہ لکھائی کچھ نہیں، لیکن کام وہ کر گئے، کام وہ کر گئے کہ آج بھی دنیا ان کو یاد رکھتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو، موت سے نہ گھبراؤ، زندگی سے پیار نہ کرو، موت کو محبوبہ بناؤ، پھر بات چلے گی۔
عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. تو پکا ارادہ کر لیں. ہاں بھائی، کون محبت کرے گا موت سے؟ موت سے محبت کون کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اب زندگی سے پیار کس کو ہے؟ نہیں ابھی تو یار باقی شادی بھی کرنی ہے، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو بھائی میرے کو بہت کام کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں. اور جب قبرستان سے گزرو نا تو یہ غور ضرور کرنا کہ ان میں کئی ایسے ہوں گے جو ضروری کام سے نکلے ہوں گے. کتنے ایسے ہوں گے جو گھر سے نکلے ہوں گے بہت ضروری کام سے. میرے بھائیوں، اچانک آتی ہے، بول کے نہیں آئے گی، لیکن زندگی ایسے جیو، ایسے جیو کہ اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے نا کہ دنیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچر ہوتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، بچہ ہوا، میرا بچہ ہوا. اور وہ روتا ہے، ویں. کیوں روتا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ اس لیے روتا ہے کہ غذا چھوٹ گئی. غذا چھوٹ گئی. کہاں تھا کدھر آ گیا؟ غذا کیا تھی؟ اللہ کا ذکر. الست بربکم، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ ابھی تو آئے نہیں دنیا میں، ارواحوں سے بھی ساتھ لیا، دنیا میں تو آئے نہیں. اللہ فرماتا میں پالنے والا نہیں ہوں. اس وقت بھی پالتا تھا. تو غذا کیا تھی؟ وہ اللہ کا ذکر تھا. تو جب بندہ آتا نا روتا ہے، اور جو نہیں روتا نا تو اس کو مارتے رو. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. تو اگر بچہ نہ روئے تو کہتے یہ ایب نارمل ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہ پاگل ہے یا ایب نارمل ہے؟ بچہ آتا ہے روتا ہے، نہیں روتا تو رلاتے ہیں اس کو مار کے. اکثر میں صرف خود روتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں اس لیے روتے ہیں کہ وہ غذا چھوڑ کے آ گیا. میں آپ کو بڑی اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ. کوئی چھوٹا بچہ جو ابھی نو مولود ہی ہو، زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو، غذا چھوڑے، وہ اگر رو رہا ہو اس کے سامنے اللہ 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 کرو، خاموش ہو جائے گا. اور میں اللہ ہی قسم میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، کئی دفعہ میں نے آزمایا. وہ بتا جا مل گئی غذا، مل گئی. اب ساری زندگی پھر وہ ظاہر ہے وہ دنیا کی معاملات میں گر کر سب بھول جاتا ہے. لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طلب میں ہوتے ہیں کہ کوئی مل جائے جو پھر جوڑ دے. کوئی مل جائے جو پھر جوڑ دے. تو کوئی اللہ والا مل جاتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے. جب اللہ والا پھر جوڑ دیتا ہے تو پھر کہنے والا کہتا ہے مرشد دا دیدار ہے باہو میں نے لکھ کروڑا حج جاؤ. جو لے کے آیا نا ادھر سے ماں باپ، بھائی لے کے کون آیا؟ وہاں سے چھڑوا کے کون لایا؟ ماں باپ. تو ماں چھڑوا کے لائی، ماں کو دیکھو تو حج کا ثواب. ایک دفعہ مقبول حج کا ثواب جتنی بار دیکھو. تو جو چھڑا کر لائی اس کا یہ عالم، تو جو دوبارہ ملا دے تو پھر کیوں نہ کہے مرشد دا دیدار ہے باہو من لکھ کروڑا حج جاؤ. سلطان باہو نے ایسے ہی کیا دیا معاذ اللہ، ایسے ہی کہہ دیا. تو بچہ جب دنیا سے جب بندہ اللہ کا ولی جاتا ہے نا تو وہ مسکراتا ہو جاتا ہے، ہنستا ہو جاتا ہے، اور لوگ روتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے کہ ہم جا رہے ہوں تو خوش ہوں اور لوگ غم زدہ ہوں. اور امام اعلیٰ حضرت کے شعر پر یہ دعا پر کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. ہاں بھائی، موت سے محبت کس کس کو ہے؟ موت سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. پھر پڑھوں، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا گئے. یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. محروم کرم اس کو
رکھنا نہ سرے محشر، ارے جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے جیسا میں خانہ زاد کوہنا ہوں، بڑا پرانا غلام ہوں حضور، میں خانہ زاد کوہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پیدر کی ہے۔ میرے آقا میرے باپ میں جتنے میرے باپ گزرے سب آپ کے غلام، اور میری ماں میں میری جتنی مائیں گزری سب آپ کی کنیز ہیں، اس واسطے سے میں آپ کا بہت پرانا غلام ہوں۔ یا رب رضا نہ احمد پاری نہ ہو کے جائے، یہ بارگاہ تیرے حبیب ابر کی ہے۔ ہائے ہائے، اب اعلیٰ حضرت کے شعر گنگنانے میں مزہ آتا ہے، وقت پہ آتا ہے، وقت پہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، ارے جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے۔ ز جام حب تو مستم، بزنجیریں تو دل بستم، نمی گویم کے من ہستم، سخندہ یا رسول اللہ، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جا میرا دراں، یا رسول اللہ جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے۔ طلوع مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی غور کر لیا کرو ایک لفظ پر کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، اور دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے گئے۔ کہاں تجلی، کہاں مطلع انوار؟ دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے گئے، او کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے۔ عاشق کا جانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جھلک آج دکھا، جھلک مانگی دادا کی سنت میں، بلکہ اپنے پردادا کی سنت پر عمل کی، جھلک مانگی، کیونکہ میرے پردادا جو تھے ان کے، انہوں نے جھلک مانگی تھی۔ من بھانوری جھلک دکھاؤ سجن، معلوم ہے نا بارگاہ ایسی ہے، قطرہ مانگو سمندر ملتا۔ جھلک مانگی تو کیا ملا تھا؟ ایسا جلوہ کہ کہہ اٹھے سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک، کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتنے جاڑیاں۔ تو بھائی مانگو اتنا، وہ دینے والے، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، بے بہا دیے ہیں، بے بہا دیے ہیں۔ تو سنو کیا مانگتے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی،
کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے عشق کی بات ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ عشق کے رنگ بڑے نرالی ہوتے ہیں قسم سے۔ جاتا ہے تو بس وہیں بیٹھا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے بعد وہی کھڑا رہوں، نظر ہٹاؤں ہی نہ۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا منہ لے کے جاؤں، کیا منہ لے کے جاؤں، تمہارے تو وہ ایسا، اور یہ نافرمانی آپ ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ لیکن اعلیٰ کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کیا ہے؟ جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں؟ کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہونا کیا؟ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خود درگزر کی ہے، تیری خود درگزر کی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے انوار البشارہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچ جاؤ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شریف کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو فاصلہ رکھ کے کھڑا ہو، جالی کو چومنا تو دور، ہاتھ بھی نہ لگاؤ، اور فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا یہ کم ہے کہ حضور نے یہاں تک بلا لیا؟ کیا اس لائق تھے؟ یعنی کہ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ میرے بھائیوں یہ اس عالم کے لیے، ایک عالم دوسرا ہوتا ہے اس پہ فتویٰ نہیں ہوتا، عالم میں عالم ہے۔ عالم کون سا عالم ہے؟ اس عالم کے بارے میں عالم خود کہا کہ آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود، آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود، وقفے سنگے درجبی روزے کی جالی ہاتھ میں، اس عالم میں کوئی فتویٰ نہیں۔ لیکن ادھر آؤ گے تو ادب گاہی زیر از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں آیت جنید و بایدین دیجا۔ تو عشق کی باتیں ہیں، میں اکثر اس بات کو سمجھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے ہم اثر تھے اور وہ بھی اپنے وقت میں مجدد تھے، وہ مدینہ منورہ جاتے تھے میرے بھائیوں تو وہ روزے کے اندر نہیں جاتے تھے، باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور باہر سے ہی سلام پیش کر دیتے تھے، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ اندر کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا ہے۔ ہم کس قید کی مولی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑے 30 مار خان سمجھتے ہیں، ہم جیسا کوئی عاشق ہی نہیں۔ عاشق تو وہ تھے اور یہ صرف ادھر سے نہیں بولتے تھے، ادھر کی بات کرتے تھے۔ ہمیں طرح نہیں کہ ادھر کچھ نہ، جو ادھر ہے وہ ادھر ہے، ادھر جائیں تو وہ بولی، ادھر جائیں تو وہ بولی، ادھر جائیں تو وہ بولی، وہ جائیں ادھر جائیں کدھر جائیں، مصطفیٰ کی بولی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عاشقوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے۔ ایسے ہی لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو
کی طرح دلہن کی طرح. حدیث پاک, نیند ملتی ہے دلہن کی طرح, سو جائے ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. اور جب وہ سوتے ہیں تو وہ نیند ایسی ہوتی ہے, ہائے ہائے ہائے, وہ نیند بھی ایسی ہوتی ہے کہ آج اس پہ شعر لکھا ہے, بتاؤں گا, لیکن یہ پہلے شعر سنو. وہ نیند ایسی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے. یہ تو ہو گیا شعر. اعلیٰ کا شعر سنو, اعلیٰ ادب کا شعر سنو. آپ نے اسکول پڑھی ہے؟ بچے تھے تو اسکول جاتے تھے؟ میں تو جاتا تھا بھیا, ہاں بالکل جاتا تھا, اور اسکول میں اچھا پڑھتا تھا. ہاں بڑا نام تھا اسکول میں الحمدللہ. سردی کا مہینہ مجھے بہت یاد آتا ہے, جب آنکھ کھلتی نہیں تھی, اور کھلتی تھی تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا. تو ماں آتی تھی اور ماں بیچاری کہتی بیٹا اٹھ جا, بیٹا اٹھ جا. اب بیٹا جب نخرے کرتا تو میری ماں پتہ ہے پانی کی چھینٹیں بیچتی تھیں, اٹھ, پانی کے چھینٹے منہ میں مارتی تھی. کسی کو یاد ہے چھینٹے؟ ہم کو تو یاد ہے یار, ماں کے چھینٹے یاد ہے. اب سنو, اٹھنے